حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ زمین پر روٹین میں بیٹھے گا اپنے پاؤں کے بل، اور پھر وہ پہلے ہاتھ رکھے گا، پھر گھٹنے رکھے گا اور سجدے میں جائے گا۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے: 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ۔ چہرے میں ناک بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اشارہ ناک کی طرف کیا تھا۔ تو ماتھا بھی لگانا چاہیے، ناک بھی لگانی چاہیے۔ البتہ اگر وہاں پر جیسا ہوتا ہے کہ شدید، بسا اوقات میرے ساتھ بھی ہوا کہ حرم پاک کے باہر ہمیں نماز پڑھنی پڑی اور وہاں پہ زمین بہت گرم تھی، تو ایسی صورت میں اگر اپنی جو پگڑی کا کچھ حصہ ماتھے پر لگ جائے اور اس پر سجدہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات ضروری ہے کہ ناک اور ماتھا زمین پر لگے، نیچے کارپیٹ ہو یا قالین ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا زمین پر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کو یا تو وہ باقاعدہ سجدہ کرے، یا پھر وہ خالی تھوڑا جھکے گا تو رکوع سمجھا جائے گا، اور زیادہ جھکے گا تو سجدہ سمجھا جائے گا، پھر وہ ماتھا لگائے ہی نہیں۔ لیکن یہ طریقہ درست نہیں کہ آپ آگے کوئی اونچی چیز رکھ لیں، کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لیں، تختی رکھ لیں اور اس پر سر لگا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کو دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے زمین پر تکیہ رکھ کر اس پہ سجدہ کر رہا تھا، تو آپ نے وہ تکیہ پھینک دیا اور فرمایا یا تو سجدہ کر زمین پر یا پھر خالی اشارے سے سجدہ کر، یہ بیچ کی راہ جو تو نے نکالی ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں بسا اوقات ایسی کرسیاں میسر ہیں کہ جن میں پیچھے کرسی اور آگے ٹیک لگانے کی جگہ ہے، تو لوگ اس پر ماتھا لگاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اس کو بطور قرآن رکھنے کے آپ استعمال کر لیں، یا سجدے کے وقت ہاتھ رکھ لیں اس پر تھوڑا جھکنے کے لیے، لیکن ماتھا اس پر نہ لگائیں، یہ درست نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو 7 ہڈیوں پر آپ کا سجدہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاؤں اٹھا دیتے ہیں، یہ 1 پاؤں اٹھا دیتے ہیں، دونوں پاؤں اٹھا دیتے ہیں، ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ان کا آپ دیکھیں گے نا، یہ کالا نشان یہاں کی بجائے یہاں لگا ہوگا اوپر، اس لیے کہ وہ ناک زمین پر نہیں لگاتے، تو ناک کا زمین پر لگنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچی مٹی پر نماز پڑھتے تھے، صاف بھی نہیں ہوتی تھی، اگر اس طرح نماز پڑھنے کا موقع ملے تو یہ زیادہ مفید ہے۔ ایک تو مٹی لگے گی تو ہمارا غرور خاک میں ملے گا اور تکبر جاتا رہے گا، اور دوسرا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریڈیشن بہت زیادہ ہے اس وقت فضا میں، اس وقت تو تھی نہیں یا موت معمولی تھی، اور اب تو کتنے ٹاور ہیں وہ ہمارے پاس سے اس کے لہریں گزر رہی ہیں، انٹرنیٹ کے الگ ہیں، موبائلوں کے الگ ہیں، سیٹلائٹ کے الگ ہیں، اور پھر جتنی بھی لائٹنگ ہے ان کی بھی ریڈیشن ہوتی ہے، موبائل فون کی بھی ریڈیشن ہوتی ہے، تو ہمارے جسم میں بہت زیادہ ریڈیشن آ جاتی ہے جو نقصان دہ ہے۔ تو اگر زمین پر کھڑا ہوا جائے بغیر کسی حائل کے، اور ہاتھ بھی زمین پر لگے، ماتھا بھی لگے، تو یہ بہت مفید ہے اس کام کے لیے بھی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہر چیز زمین کی طرف جاتی ہے، کوئی چیز بھی آپ گراؤ تو وہ فورس آف گریوٹی کے قانون کے تحت نیچے جاتی ہے۔ تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خون اس طریقے سے نیچے کی طرف دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب رکوع میں ہوتا ہے تو اس طریقے سے ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس طریقے سے۔ تو گویا ان تمام پوزیشنز سے خون کا دوران پورے جسم کی طرف جاتا ہے، اور یا کم از کم اس کے اعضائے رئیسیہ کی طرف جاتا ہے، جس سے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو
رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے کریں تو آپ کی کمر کی درد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ مہرے کمزور ہوئے یا بیچ میں جو ڈسکیں ہیں وہ ان کا مسئلہ ہو تو اللہ کا فضل ہے بہترین ہو جائے گا۔ تو اس میں جیسے میں نے رکوع میں بیان کیا تھا، اسی طرح سجدے میں بھی باقاعدہ آپ کا جو ماتھا ہے وہ اتنا دور جا کر زمین پر لگنا چاہیے کہ آپ کی ران سیدھی ہو جائے۔ ہمارے اکثر لوگ جو سجدہ کرتے ہیں ان کی ران سیدھی نہیں ہوتی، گھٹنے سے لے کر کولے تک کا حصہ سیدھا نہیں ہوتا، بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پیٹ بھی آپ کی ران سے الگ ہو جائے گا، اور اب آپ کا ماتھا زمین پر لگے گا تو بازوؤں کو ایسے کھول کر سجدہ کرتے وقت ہاتھ آپ کے قبلہ کی طرف ہوں، جس طرح رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے تھے آپ نے یا کندھوں کے برابر یا کان کے برابر، تو اسی طرح سجدے میں بھی یا کان کے برابر ہاتھ ہوں گے یا کندھے کے برابر ہاتھ ہوں گے، اور کونیاں کھلی ہوئی ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے بازوؤں کے نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازوؤں کی یا بغلوں کی سفیدی وہ نظر آتی تھی، مطلب یہ کہ بالکل بازو کھلے ہوئے ہوتے تھے، نہ تو جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور نہ کونیاں زمین پر لگی ہوئیں۔ لا یفترش احدکم افتراش السبع، کوئی شخص سجدے میں درندے کی طرح کونی زمین پر نہ لگائے، بعض روایتوں میں کتے کی طرح آتا ہے، تو کونی زمین پر بالکل نہیں لگنی چاہیے، اور کونی پہلو کے ساتھ بھی نہیں لگنی چاہیے، بلکہ وہ کھلی ہوئی ہو۔ اور بعض لوگ کھول تو لیتے ہیں مگر ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ہاتھ قبلہ رخی رہے اور کونیاں کھلی ہوئی ہوں۔ لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں ظاہر سی بات ہے لوگوں کو تنگ نہیں کیا جاتا، تنگ نہیں کرنا، وہاں جتنا آپ کھول سکتے ہیں اس کو تنگ کیے بغیر اتنا کھول لیں، اور اگر زیادہ تنگی ہو جسم کے ساتھ لگ جائے تو یہ مجبوری کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ پاؤں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹٹولتی رات کے وقت آگے بڑھی تو میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کی تلیوں کو لگے، تو آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ کھڑے تھے، اور انگلیاں جو تھیں وہ قبلہ رخ تھیں، نیچے سے مڑی ہوئی، اور ایڑیاں مبارک آپ کی آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ تو ہمیں سجدے میں ایڑیاں جوڑ لینی چاہیے، اور پاؤں جو ہیں اگر پیچھے کی طرف کرو گے تو وہ پچھلے نمازی کو پریشان کریں گے، اور آگے کی طرف کرنا ہے ان کو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں، ہماری تو انگلیوں میں وہ لچک نہیں رہی ہے۔ بات درست ہے، اس کی نہیں رہی ہوگی، لیکن کیا جب رہی تھی، جب تھی لچک، اس وقت وہ سنت پہ عمل کرتا تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جو شخص جب نیکی کر سکتا ہے نہ کرے تو پھر اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ تو بہر صورت بعض لوگ اپنے پاؤں پہ پاؤں چڑھا لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ برابر پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، اور جو ایڑیاں آپس میں جڑی ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اور سجدے میں آپ نے کرنا کیا ہے، سجدے میں آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو دعائیں کافی ساری مسنون ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جیسا رکوع میں سبحان ربی العظیم تھا، تو اس دعا میں کم از کم 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، کم از کم 3 دفعہ۔ باقی جو دعائیں ہیں ان کی تعداد مقرر نہیں ہے، 1 بار پڑھ لے، 2 بار پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، 4 بار پڑھ لے۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 کے بعد گننا بند کر دے، 4 5 6 7 10 جتنی بار چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ فتح یہ جو اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر نازل ہوئی، تو اس میں آخر میں اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو تسبیح، حمد اور استغفار، تو یہ آخر میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان میں رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی آپ یہ پڑھتے رہے ہیں۔ تو یہ دعا کامن ہے، دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مسنون دعائیں ہیں، یہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ دعا بھی سجدے میں ثابت ہے، صحیح مسلم میں۔ اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، وہی دعا جو میں نے وہی حدیث جو پہلے بیان کی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ،
وہی فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھ کر میں نے یہ سننے کی کوشش کی کہ آپ دعا سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی سجدے میں دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا صحیح مسلم میں ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، سنن نبی داود میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود فاکثر فیہا من الدعاء فانہ کامن ان یستجاب لذلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان اس وقت رب کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرو، یہ زیادہ لائق ہیں کہ ان کو قبول کر لیا جائے۔ تو سجدے میں آپ کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ عربی زبان میں کوئی دعا کر لیں۔ اگر دعا قرآن کی ہے تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ علماء منع کرتے ہیں، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت قیام میں کی تھی ان تعذبہم فانہم عبادک، وہی آپ رکوع میں بھی پڑھ رہے تھے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر قرآن کی دعا ہو تو وہ رکوع سجدے میں یا سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی بنائی ہوئی اگر وہ دعا ہے کوئی، مگر وہ عربی زبان میں ہے، تو مثلا آپ کو کوئی خاص حاجت چاہیے ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان میں تو ظاہر سی بات ہے وقت محدود ہوتا ہے، تو آپ مسنون دعائیں پڑھ لیں، اور جو نوافل ہیں تہجد ہے وغیرہ، تو اس میں آپ اپنی مرضی سے لمبے لمبے سجدے کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں۔ تو جب آپ سجدے میں ہوں گے تو آپ کے بازوؤں پر وزن ہوگا، اور آپ کوشش کریں پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، تو اس سے آپ کے جو مہرے ہیں ان میں ایک قدرتی فاصلہ بڑھے گا، اور جس مہرے نے جس نرو کو دبایا ہوا ہے اس کو وہاں سے خوراک پہنچانے کا موقع ملے گا، اور جو ڈسکیں ہیں ہر وقت دبی رہتی ہیں آپ کے بوجھ سے، ان کو بھی ریپیئر ہونے کا موقع ملے گا، جیسے آپ اپنی اس تصویر میں، اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورے جسم کی بحالی اور اس کی اوور ہال ہونے میں، اور خاص طور سے کمر کی درد کی اصلاح میں بہت مفید ہو جاتا ہے اگر اس طریقے سے سجدہ کیا جائے۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے سجدہ کریں تو صحت بھی اور مسنون بھی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔